نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات جو اکیلا ہے، کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک ہے، ساری کائنات کا نظام اکیلا ہی چلا رہا۔ نہ چھیڑو اس کو، سیٹی بند کرو اس کی، پھر ہاتھ نہ لگاؤ۔ وحدہ لا شریک، حقیقی بادشاہ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، جو چاہتا ہے کرتا، فعال لما یرید، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، شہداء اور صلحاء مل کر
اس رب کو عاجز نہیں کر سکتے، وہ غالب ہے العزیز۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس جیسی ذات انسانوں میں نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئے گی۔ کائنات کا امام ہے، انبیاء کا امام ہے، خطیب انبیاء ہے، شافی محشر ہے، سید المرسلین ہے، سید البشر ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود۔ اذان دو، تکبیر کہو، کلمہ پڑھو، رب کا نام آتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ساری کائنات مل جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں اور بادشاہ رب کی تعریفیں لکھنی شروع کر دیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، تو بادشاہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اشتہار پر آپ نے موضوع پڑھ لیا، 12 ربیع الاول اور مدینہ کے مناظر۔ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے ہر بات وہ کروں جو قرآن میں ہو اور پیغمبر کی حدیث میں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایک خاص دن 12 ربیع الاول مجھے یاد پڑتا ہے، کسی زمانے میں 12 وفات کے اشتہار چھپا کرتے تھے۔ نوجوانوں کو تو شاید علم نہ ہو، بزرگ حضرات، اور چھپتے بھی اہل سنت کی طرف سے تھے۔ میں 5ویں 7ویں کلاس میں تھا تو میں نے 12 وفات کا اشتہار دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ 12 وفات کی جگہ پر 12 ربیع الاول کے جشن نے جگہ لے لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے۔ صحابہ کی جماعت نماز فجر میں مصروف تھے۔ ہماری فجر کہاں ہوتی ہے؟ یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اہل محلہ نے۔ مسلمان، حدیث کے یہ لفظ نہیں ہے کہ کچھ مسلمان مسجد میں موجود تھے، نہیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے جو فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک با جماعت مسجد میں ادا کرتا۔ ہمارے جوان کدھر ہوتے ہیں؟ رات کو یہ موبائل 3 بجے تک بجتا رہتا ہے اور پھر فجر میں جانوروں کی طرح سوئے ہوتے ہیں۔ بابا ہے بوڑھا، اسے نیند نہیں آتی، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ ڈنڈا اور تسبیح اٹھا کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ بیٹے کو اٹھائے تو گلے پڑتا، باپ کی بے عزتی کرتا ہے۔ کہنے کو وہ اہل حدیث بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سوموار کے دن مسلمان نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ گویا پیغمبر نے اپنی زندگی میں
مصلی کا امام ابو بکر صدیق کو مقرر کر دیا۔ رافضی اس کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرق ہے۔ جو ابو بکر کے ایمان کو، اس کی امامت کو امام نہیں مانتا، ہم اہل حدیث اہل ایمان اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے، وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اہل سنت ہی کیوں نہ ہو، رافضی ہی کیوں نہ ہو۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹا دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں پردہ کرتی تھیں، اور پیغمبر کی کسی بیوی کا نکاح کسی امتی سے ہو سکتا نہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے امہات المؤمنین، اور ہماری بیویاں پردہ کرتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا، یہ جمعہ کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی نعرے، کوئی واہ واہ، کوئی سبحان اللہ، یہ ایک تربیتی نشست رب نے رکھی ہے۔ ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہر 7ویں دن کوئی زندہ رہے، کوئی مردہ ہو، کہیں خوشی ہو، کہیں غمی ہو، جمعے کی تربیتی نشست رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، آ جاؤ مسجد میں۔ 4 کام ہیں، گن لیں آج۔ نمبر 1، جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کرواتا ہے شادی شدہ آدمی۔ نمبر 2، پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے۔ نمبر 3، امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور نمبر 4، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، کسی کو نہیں کہتا چپ کر، شاہ صاحب آئے ہیں جمعہ سننے دو۔ 4 کام ہیں۔ کوئی پیسے لگے؟ آپ کاروباری حضرات ہیں، مجھے بتلایا گیا ہے چاولوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ 4 کام ہیں، غسل کرے، پیدل چل کر آئے، خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئے، خطیب کے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے۔ 4 کام ہیں، کوئی پیسے لگیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر، آپ 10 قدم چل کر آئے، آپ 100 قدم چل کر آئے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن مسجد میں ہم آتے کب ہیں؟ جب جماعت کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ندا دی جائے، مسجد میں آؤ۔ صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر نے دیکھا اور مسکرائے، اور ہماری اولادوں کو بے نماز کو قیامت کے دن جب نبی سے ملاقات ہوگی مسکرائیں گے؟ فیصلہ دنیا میں کر۔ پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے کہ میرے شاگرد فجر کی نماز میں سارے کے سارے موجود ہیں،
اور یہاں مسجدیں خالی ہوتی ہیں. کہتے ہیں مدرسہ کھول لو، شعبہ حفظ، بہت بڑی نیکی ہے. وہ مدرسے والے طلباء اور امام اور قاری وہی مسجد ہے، انہی کی مسجد ہے. اہل محلہ کہاں ہیں؟ فیصلہ کر آج کہ میں فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھنے کے باوجود، یا میں مسلمان نہیں. مرد کی بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی. شرعی عذر کیا ہے؟ بیمار ہے، بارش ہو رہی ہے، باہر کرفیو لگا ہوا ہے، قتل کا خطرہ ہے، یہ شرعی عذر ہے. اگر یہ شرعی عذر نہیں اور میں گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہوں، بے نماز آدمی. صحابہ نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، پردہ جو ہٹا دیا، وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے. پیغمبر کو صحت یاب دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ دیں. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نماز پڑھتے رہو، اپنی نماز پوری کرو، اور پردہ گرا دی. پردہ گرا دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری نماز کا آپ پر وقت ہی نہیں آیا. یہ 12 ربیع الاول ہے، میں 11 ربیع الاول کی بات نہیں کر رہا، 12 ربیع الاول ہے. بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، اور معاشرے میں نے دیکھا ہے اس بوڑھے باپ کو جو وراثت سے بیٹیوں کو محروم کر کے بیٹوں کو وراثت دے دیتا ہے، پھر اس بوڑھی ماں اور باپ کو بیٹیاں ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر آؤ. آپ قریب آ گئیں. آپ نے کان میں سرگوشی کی، آہستہ سے بات کہی. حجرہ کس کا ہے؟ عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ بیٹی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قریب بلایا اور کان میں کہا سرگوشی کی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی. جب روتے ہوئے دیکھا پھر بلا لی، پھر کان میں سرگوشی کی، پھر فاطمہ مسکرانے لگ گئی. ایک سوال تو بنتا ہے، عائشہ تمہارے سارے ان سیدوں سے اعلیٰ اور افضل ہے کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں آج کے دور کے سارے سادات مجھ سمیت، میرے آباء و اجداد سمیت، اور جتنے مر چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں تمہارے گدی نشین اور سجادہ نشین اور زمینوں میں مدفون، ان سب کو اٹھا کر اگر میں عائشہ کی جوتی پر قربان کر دوں، رب محمد کی قسم ہے حق ادا نہیں ہوتا. وہ عائشہ کہتی ہیں فاطمہ پہلے آپ رونے لگ گئیں پھر مسکرانے لگ گئی ہیں، بتلاؤ تو صحیح میرے شوہر نے تمہیں کیا کہا؟ تیرے ہر نانگے شاہ کو خبر ہو جاتی ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر مدفون ہے، وہ زندہ عائشہ، محمد کریم زندہ موجود ہے.
فاطمہ زندہ ہے، کمرہ صرف ایک چھوٹا سا حجرہ ہے، اس حجرے میں زندہ عائشہ کو خبر نہیں ہوئی، تیرے ہر نانگے شاہ کو خبر ہو جاتی ہے۔ سوچئے گا ذرا۔ فاطمہ کہنے لگی، یہ بعد کی بات ہے، فاطمہ کہنے لگی جب مجھے بلا کر پہلی مرتبہ کہا تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا۔ ہم تو کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، وہ لاہور کا ڈاکٹر ہے پاگل، اس کے پاس تو پی آئی اے کا ٹکٹ لے کر آتے ہیں، عدالت نے اسے پاگل قرار دیا، وکیل موجود ہیں سجاد صاحب۔ ہائے ہائے، کہا میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا۔ بیٹی تھی نا، رونے لگ گئی، وہ کہتی نا میں 12 ربیع الاول کو جشن مناؤں گی۔ کہا پھر بلایا، پھر بلایا، رب روتے ہوئے دیکھا تو کہا فاطمہ سارے خاندان میں سے سب سے پہلے تیری میری جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں مسکرا اٹھی، یہ فاطمہ ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، 6 مہینے اپنے بابا کی وفات کے بعد زندہ رہی، نہ خامد نے نہ اولاد نے اپنی اس محمد کی بیٹی اور اپنی ماما کی چہرے پر کبھی مسکراہٹ تک نہ دیکھی تھی کہ بابا دنیا سے چلا گیا۔ آج ڈانس کرتے پھرتے ہیں لوگ۔ 12 ربیع الاول آ رہی ہے، دیکھیے گا ذرا، کون ہے؟ سارے مسلمان جشن منا رہے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے سوائے ابلیس کے ہر شخص خوشی منا رہا۔ کیا کہو گے فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر؟ کیا فتویٰ لگے گا ابو بکر صدیق پر؟ کیا کہو گے عمر فاروق کو، صحابہ کی جماعت کو، تابعین کی جماعت کو، محدثین کی جماعت کو، ائمہ دین کی جماعت کو، کہ کسی نے بھی اپنی زندگی میں یہ جشن نہیں منایا؟ تمہارا یہ فتویٰ سیدھا ابو بکر صدیق کی جماعت پر لگتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یاد رکھنا، تو صرف محمد کی بیٹی نہیں ہے، تو جنت میں جانے والی ہر عورت کی سردار عورت۔ وہ فاطمہ رو رہی ہے کس دن؟ 12 ربیع الاول، مدینے کا مناظر ہے۔ موت کی جو سختی ہے نا پیغمبر پر آئی، عائشہ نے دیکھی رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھی کہ بابا کبھی چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، کبھی پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، گیلا کر کے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو بے اختیار فاطمہ کے زبان سے یہ لفظ نکلے، وَقَرَبَ أَبَا، ہائے میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو پھر تکلیف نہیں۔ جس دن پیغمبر تکلیف محسوس کر رہے ہوں اور سنی ٹناٹن مسلمان اس دن جشن منا رہا ہو، اہل حدیث اس دن خوشیاں منا رہا ہو، جاؤ پیچھے واپس مدینے میں۔ 12 ربیع الاول پیدائش کے دن میں تو اختلاف، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی صفر کہتا ہے، کوئی محرم کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، لیکن وفات کے دن پر تو ساری امت کا اتفاق۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ گھر میں بیٹا فوت ہو جائے 12 ربیع الاول کو، اور 12 ربیع الاول کو بھی پوتا پیدا ہو جائے،
ایمانداری سے بتائیے، اگلے سال جو 12 ربیع الاول آئے گی، بیٹی کی وفات کا دن، پوتے کی سالگرہ مناؤ گے؟ کیسے ظالم مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حسن ادھر آؤ، حسین کو بلایا، ادھر آؤ، رضی اللہ عنہم، حسنین کریمین۔ ماں بھی سردار عورتوں کی، بیٹے بھی جوانوں کے سردار۔ کمال کا خاندان نہیں ہے؟ انہیں چوما، پیار کیا، گھر والوں کو بلایا، ادھر آؤ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، امہات المومنین، سب کو وعد و نصیحت کی۔ دیکھو میت موت کے وقت، اور ہم موت کے وقت کسی آدمی کے پاس جائیں، سناؤ بس دکھ میں ہی جا رہا ہوں، 4 بیٹے کمانے لگ گئے، ایک کماتا نہیں ہے، اسی کا دکھ مجھے لے کر جا۔ یہ امام کائنات ہے، معلم کائنات، ساری دنیا کا سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا استاد، وہ وفات کے وقت اپنی بیویوں کو بلا رہا ہے، نواسوں کو بلا رہا ہے، بیٹی کو بلا رہا ہے، اور انہیں وعد و نصیحت کر رہا۔ اور ہم مرتے ہوئے دیکھیے گا اپنے حالات۔ آپ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو خیبر کی یہودیہ عورت نے مجھے زہر کھلایا تھا، سنا ہوگا نا آپ نے اپنے شیخ سے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، صحابی موقع پر شہید ہو گیا تھا۔ اس پیغمبر کی ایک ذاتی صفت یہ بھی ہے، اس پیغمبر نے کبھی اپنا ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیا۔ وہ عورت زہر کھلا رہی ہے، آپ نے معاف کر دیا، لیکن اپنے شاگرد کے قتل میں اس کو قتل کر دیا۔ کیا کہا عائشہ، وہ جو زہر کھایا تھا نا، آج اس زہر سے میری رگ، شاہ رگ جسے کہتے ہیں، وہ کٹ رہی ہے۔ اس لیے ہمارے پیغمبر شہادت کے درجے پر بھی فائز۔ یہ بزرگوں کو ہلائیں تھوڑا سا، یہ آنکھ لگ گئی ہے ان کی، آپ سوئیں نا جی، جاگ کے بیٹھو، آنکھ نہیں لگانی۔ ایمانداری سے بتائیے، آپ کہتے ہیں پیغمبر عالم الغیب ہے، سنا ہے نا آپ نے، سب کچھ جانتے ہیں، وہ جو کھانے میں زہر ملایا تھا جانتے ہوئے اپنے شاگرد کو کھلا دیا تھا، جانتے ہوئے کھلا دیا۔ اگر کہو جانتے ہوئے کھلایا تو پیغمبر کے بارے میں کیا قوم کو کہو گے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہائے، آپ نے صحابہ کو بلایا اور کیا کہا؟ الصلاۃ، نماز، نماز۔ جب نماز کا وقت آ جائے نا، بیت اللہ کا طواف بھی رک جاتا ہے، میرا اور آپ کا کاروبار نہیں رک سکتا۔ نہیں، ہم بیٹے کو کہتے ہیں جا مسجد نماز تو پڑھا، تو آئیں گا پھر تو کاروبار کری، میں پڑھاؤں گا۔ حرام، حرام۔ پیغمبر کب کہہ رہے ہیں؟ وفات کے وقت، الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح کے۔ ورفع بعضکم، بعض تمہاروں کو بعض پر درجات میں اوپر نیچے کر دیا۔ ایک ہی بادشاہ ہے، اس کے نیچے ملازم ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم۔ کمال کا قرآن ہے، تمہیں درجوں میں رکھا ہے۔ ضیاء الحق کا نام سنا ہے؟
لوگ اسے مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق کہتے تھے۔ کون ہے؟ پورے پاکستان کا بادشاہ، اور اس کا حقیقی بھائی اظہار الحق باٹا کی دکان پر جوتے بیچا کرتا تھا۔ ایک ماں کے بیٹے، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک کو جرنیل بنا دیا ہے، دوسرے کو باٹا سروس پر جوتے سپلائی کرنے والا بنا دیا۔ کیوں؟ حکیم ہے وہ، بادشاہ ہے وہ۔ کہا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا۔ رکھتے ہیں؟ جو سڑا ہوا سالن جو اولاد نہ کھائے کہیں گے مسیتے دے آؤ، مدرسے والے کھا لیں گے۔ بات وہ جو دنیا کا کوئی مائی کا لال پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو چیلنج نہیں کر سکتا سید کی بات کو انشاءاللہ۔ میں نے نہیں کھانا، یہ دوسرا آیا میں نے نہیں کھانا۔ ماں کیا کہتی ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ وہ کاری دے کر دیا، اتنے منڈے پڑھ دینے قرآن انہوں نے دیا۔ جو اولاد نہ کھائے وہ کھائیں جو رب کا قرآن یاد کرتے ہو۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ جو مجھے اچھا نہ لگے، میری اولاد کو اچھا نہ لگے، میرے خاندان کو اچھا نہ لگے، میرے گھر ہوئے آئے ہوئے مہمان اسے نہ کھائیں، اور میں کہوں مسجد والے امام کو دے۔ پیغمبر وفات کے وقت کہہ رہے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ملازمین کا خیال رکھنا، غلاموں کا، لونڈیوں کا۔ اس دور میں تو وہ تھے اپنے زیر دست، یہ مسجد کے امام، یہ مسجد کے مؤذن، یہ مسجد کا خادم۔ کتنی تنخواہ؟ ایک مسجد کا صدر تھا نا سجاد صاحب، اس نے کہا شاہ صاحب کہ جی کہ بیٹا انٹرویو کے لیے کیا ہے، دعا کرو اچھی نوکری لگ جائے۔ اس نے کہا جی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ سلام پھیرا، اس نے کہا دعا کرو بھائی صدر صاحب کو اللہ تعالی جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ والی نوکری عطا فرما۔ صدر صاحب تو مسجد میں پھٹ پڑے۔ اس نے کہا میں نے بد دعا کے لیے کہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کیوں؟ اگر 10 بچوں سمیت 30,000 میں میرا گزارا ہو سکتا ہے تو آپ کے اکیلے چھوکرے کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ اپنے بیٹے کو بھی اتنا خرچہ دو نا مہینے کا، الگ کرو اور اسے کو 30,000 پہ لے اور الگ پکا اور کھا۔ وہ کہے گا ابا جی تو 2 دن کے پیسے۔ جو تمہارے امام، نماز کا امام، ایمان کا امام، جنت کا امام، دوزخ سے بچانے والا امام، خیر کی باتیں بتلانے والا امام، اس کو رو رو کر اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے پھر بڑھا دیں گے۔ اور پیغمبر وفات کے وقت کہہ رہے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ اسی لیے تو قاری حضرات کو 2,000 دوسری مسجد والا زیادہ دیتا ہے، وہ تمہاری مسجد کو چھوڑ کے وہ جاتا ہے۔ خیال رکھو۔ ایک لطیفہ ہے، سچا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں منانیہ وزیر آبادی مولانا عبد المنان رحمہ اللہ وقت کا ولی تھا، وقت کا ولی تھا۔ جون جولائی کی گرمی پاکستان سے پہلے، بارش کے لیے دعا، وہ اپنے مسلمانوں کو لے کر نکلے۔ تپتا ہوا سورج، سکھ کہنے لگے، یہ بزرگ جانتے ہیں سکھ ہمیں مسلمان نہیں کہتے، موسلے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی موسلے نکلے اپنے رب سے کچھ مانگنے کے لیے، دیکھتے ہیں ان کا رب کیا کرتا ہے۔ عبد المنان رحمہ اللہ شیخ نے دعا شروع کی، نماز
نماز استسقا، بارش کی دعا، تپتا ہوا سورج سر کے اوپر تھا، سلام بعد میں پھیرا، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی پہلے رب نے دے دیا تھا۔ سینکڑوں سکھ موقع پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ میں نے وہاں جمعہ پڑھایا، کسی توسط سے شاہ صاحب ہماری مسجد میں جمعہ پڑھائیں، میں نے کہا وہ بہت بڑے ولی کی مسجد ہے بھائی، میں تو طالب علم آدمی ہوں، شریعت کا دنا تھا، کہا نہیں شاہ صاحب جمعہ دیں۔ میں جمعہ پڑھا کے ہم بیٹھے، چائے پی کر جائیے گا، چائے پی لیتے، چائے پی لی، کافی دیر ہوگی، ہم نے کہا اجازت ہے، نہیں جی نہیں، جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے، جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں کہ جمعہ پڑھا لیا، اب کیا ملنا چاہتے؟ تھوڑی دیر گزری، انتظار کیا، آ گئے 8-10 بندے، بہت بڑا مرکز ہے اور ٹرسٹ ہے وہ۔ کہنے لگے جی ہم نے سال ہو گیا، بڑے بڑے خطیب بلائے ہیں، کسی پر 2 آدمی متفق ہوتے ہیں، کسی پر 4، تو آپ پہلے خطیب ہیں جس پر ہماری پوری کابینہ متفق ہے کہ ان کو خطیب رکھ لے اپنی مسجد۔ میں مسکرانے لگ گیا، میں نے کہا جی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اسلام آباد بڑا سفر ہے۔ نہیں نہیں شاہ صاحب ہم سیریس، اس لیے تو ہم لیٹ آئے ہیں، سب نے طے کیا، سب نے طے کیا۔ میں نے کہا مجھے آپ رکھیں گے؟ کہنے لگا ہاں جی، خود ہی کہتے ہیں آپ کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ میں نے کہا سرکار میری مرضی ہوگی تو میں جمعہ پڑھاؤں گا، نہیں تو میں سجاد صاحب کے پاس چلا جاؤں گا، ڈاہر طارق صاحب ان کی مسجد میں جمعہ پڑھاؤں، میری مرضی ہوتی میں اپنے مرکز میں پڑھاتا ہوں، نہیں مرضی ہوتی تو نہیں پڑھاتا۔ انہوں نے کہا یہ تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سرکار میں کوئی تنخواہ دار مولوی نہیں، میں جو کہتا ہوں نا بے نماز مسلم نہیں کافر ہے، تنخواہ دار مولوی ایسے نہیں کہہ سکتا، چودھری کا بیٹا ہی بے نماز ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تو تنخواہ لیتا ہی نہیں، دیتا ہوں، میری مرضی ہوگی تو میں پڑھا دوں گا، رکھ لو مجھے، میری مرضی ہوگی میں کراچی چلا جاؤں گا پڑھانے کے لیے، مرضی ہوگی تو سارے یہیں پڑھاؤں گا، مرضی ہوگی تو سارے بھی نہیں پڑھاؤں گا، ویسے میں آپ کا خطیب۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ گھر جائیں، یہ ہو جائے خطیب سانو نہیں چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی وما ملکت ایمانکم، اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول اور مدینہ کے مناظر، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ السلام کی حالت اور بگڑی، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لی، سینے سے لگا لی۔ سامنے سے ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی مسواک کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بھائی تھا نا عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر علیہ السلام اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں مسواک چاہیے، مسواک چاہیے، سر کے اشارے سے کہا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ یہ ہے 12 ربیع الاول، بولنے کے قابل نہ رہے، اور تم نے یہاں جلوس نکالا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کافر بھی ہنستے ہیں، اپنے نبی کی وفات پر مسلمان مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی۔ اور پورے جلوس میں دیکھ لینا، مولوی نماز پڑھتا ہے نہ جلسے والے نماز پڑھتے، نماز کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے عبد الرحمن سے کہا مسواک دو، پیغمبر کو دی، اللہ اکبر، پیغمبر کے دانت اس مسواک کو چبانے سے جواب دے گئے۔ یہ ہے 12 ربیع الاول۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر نرم کر دو، آپ نے سر کے اشارے سے کہا
نرم کر دو. بول نہیں سکے. امی عائشہ نے دانتوں سے چبائی اور نرم کر کے پیغمبر کو دے دی. پیغمبر مسواک کر رہے ہیں. امی عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرا لعاب اور محمد کا لعاب محمد کے منہ میں رب نے جمع کر دیا تھا. آج کافر عائشہ پر بہتان لگاتے ہیں. ہم اس رافضی کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں. جس دن پیغمبر فوت ہوئے عائشہ کا لعاب اور محمد کا لعاب صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے منہ میں جمع ہو گیا تھا. جس دن پیغمبر فوت ہوئے عائشہ کے سینے سے محمد کی کمر لگی ہوئی تھی. جس دن پیغمبر فوت ہوئے عائشہ کے گھر کے اندر موجود تھے. آج کافر رافضی اس عائشہ پر بہتان لگاتا ہے اور میں اسے سید مان کر اس کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کرتا ہوں. فیصلہ کر, تو مسلمان ہے کہ کافر؟ جو میری ماں کو گالیاں دے میں اسے مسلمان کہوں؟ میں اسے اپنا رشتہ دار کہوں؟ ہم نے اپنے سیدوں سے مکمل بائٹ کاٹ کر رکھا ہے. کیوں؟ وہ نبی کے اہل بیت کو اہل بیت نہیں مانتے, ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسواک کر رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. لوگوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. یہاں اللہ کو اکیلا مانتے ہی نہیں ہیں. میں نے پچھلے جمعے ایک قبر پرست کا جواب دیا. ولی حجویری کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے اور صاف کہتے ہیں جس کو تم رب کہتے ہو میں اس کو رب نہیں مانتا, میرا رب تو رسول اللہ. لوگ اسے ولی کہتے ہیں, لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں. 12 ربیع الاول اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے انگلی اٹھائی, ہائے ہائے میرے پیغمبر کی انگلی. زبان نے حرکت کی, آواز نہیں آ رہی. عائشہ نے کان رکھ دیے. آپ کہہ رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی, اللہم اغفر لی. جو کائنات کا جنتیوں کا امام, سب سے پہلے جنت میں جانے والا, جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والا, جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے, وہ اپنے رب کو کہہ رہا ہے رب اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی, اللہ مجھ پر رحم کر دے. دعائیں مانگ رہا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, دعائیں کر رہا ہے. اس دن کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول تھی. یہ مدینہ کا منظر ہے. امی عائشہ کہتی ہیں آہستہ آہستہ پیغمبر کا ہاتھ نیچے آیا, گردن ڈھلک گئی, میں سمجھ گئی میرا محمد فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. خبر پھیل گئی, قیامت ٹوٹ پڑی مدینے والوں پر. یہاں یہ میں سنی ٹناٹن, میں سنی ٹناٹن, 12 ربیع الاول کو ٹناٹن. دیکھ 12 ربیع الاول کو مدینے میں کیا ہوا ہے. انس کہتے رضی اللہ تعالی عنہ, جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اس سے روشن دن ہم نے نہیں دیکھا.
اور جس دن نبی فوت ہوئے اس سے تاریک دن ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ تو کہتے ہیں فوت ہی نہیں ہوئے، فوت ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے اسلام آباد والے تو کہتے ہیں نبی فوت نہیں ہے، زندہ ہیں، زندہ ہیں، سنتے ہیں، آتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت والے رائے منڈ والے کہتے ہیں، اجتماع میں رائے منڈ میں ہر سال آتے ہیں۔ وہ دیوبند والے، انڈیا کا شہر ہے دیوبند، وہاں کہتے ہیں جب دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے لگی، نبی چاروں خلیفوں کے ساتھ آ کر بنیاد رکھنے کے لیے آئے۔ اور یہاں عائشہ کہتی ہے، انس کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول ہے، جس دن نبی 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اسے تاریک دن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ بیٹی پاس ہی موجود تھی نا، فاطمہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہے غم کے ساتھ، یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے ابا جان جنہوں نے رب کی پکار پر لبیک کہہ دیا اور چلے گئے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے نبی میرا باپ فوت ہو گیا ہے، یا بتاہ من جنت الفردوس ماواہ، ہائے ابا جان جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا بتاہ الی جبریل ننعاہ، ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں کہ جہاں تو آتا تھا نا روز وہ گیا۔ ابو بکر صدیق، ایک بات یاد آئی، اور عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کہا، وہ ام ایمن ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چپ ہی نہیں ہوتی، 12 کو بھی 13 کو بھی 14 کو بھی روتی رہتی ہے، اس کے آنسو ہی نہیں رکتے۔ ابو بکر کہنے لگے آ عمر، ام ایمن کو جا کر سمجھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ ام ایمن تھی اور 6 سال کے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن لو میری یہ بات، ام ایمن عورت، 6 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ماں کے ساتھ چلے کہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کر آؤں، واپس پلٹے، رستے میں ماں بھی فوت ہو گئی، یہ 6 سال کے ہاتھوں سے اپنے ماں کے جسم پر مٹی ڈالتا تھا۔ آج یہ محمد بھی فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، ام ایمن رو رہی تھی، کہا ام ایمن مرنا تو ہر کسی نے ہے، تو نے نہیں مرنا؟ کہا تب مرنا ہے، نبی فوت ہو گئے ہیں، مجھے پتہ لگا تو روتی رہتی ہے۔ کہا ابو بکر میں اس لیے نہیں روتی کہ محمد فوت ہو گیا، میں اس لیے روتی ہوں جو جبریل روزانہ قرآن لے کر آتا تھا وہ آسمان سے قرآن آنا بند ہو گیا، مجھے یہ چیز رلاتی ہے۔ تو کہتا ہے نبی زندہ ہے ظالم، تو کہتا ہے آتے ہیں جاتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ جمعے کے بعد نبی آ گئے ہیں، بیٹھ جاؤ نبی چلے گئے ہیں، کیا ڈرامہ بنایا ہوئے۔ مسجد نبوی میں خبر ملی نبی فوت ہو گئے، عمر نے تلوار ہی نکال لی، ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اپنے رب کے پاس گئے تھے، محمد واپس آ جائیں، اور اگر جس نے یہ کہا نبی فوت ہو گیا ہے، یہ تلوار ہے میں گردن ہی کاٹ دوں، عمر کے سامنے کون دم مارے، کون کہے؟ دیکھو پہلا جھگڑا نبی کی وفات کے بعد، پہلا اختلاف، یہ بھی سمجھا دوں میں آپ کو۔ عمر کہتے ہیں نبی زندہ ہے، عائشہ کہتی ہے فوت ہو گیا، فاطمہ کہتی ہے فوت ہو گئے۔ ابو بکر اپنے گھر تھے، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، آ کر نبی کی چادر ہٹائی یمنی دھاری دار، پیشانی پر بوسہ لی اور کہا اے اللہ کے رسول جو موت آنی تھی وہ آ چکی، آپ کو دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر سچا یا آج کا مولوی سچا؟ مسجد میں آئے، بات کو میں مکمل کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے، 1:30 بجے کا مجھے وقت دیا گیا۔ مسجد میں آئے تو صحابہ
اور عمر ٹہل رہے، تلوار ہاتھ میں ننگی. کوئی یہ نہ کہے نبی فوت ہو گیا. حیاتی دیوبندیوں کا عقیدہ، کوئی یہ نہ کہے نبی فوت ہو گیا. ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ عمر. آپ سیدھے ممبر پر چڑھے، ممبر رسول. اپنے سسر کے ممبر کے اوپر چڑھ کر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو، محمد وفات پا چکے. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو رب کو سجدہ کرتا تھا سن لو، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئی. یہ تو انہوں نے ایک خطبہ چھوٹا سا دے دیا نا. نیچے سارے اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ ہم یہی پوچھتے ہیں نا 12 ربیع الاول والوں سے، دلیل. ابو بکر صدیق جانتا تھا ان کو جب تک میں قرآن نہ سناؤں یہ بات میری یقین نہیں کریں گے. کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. کہا محمد ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے. افإن مات، مولوی سے ترجمہ کرواؤ، اور اگر بریلویوں کا ترجمہ کہیں احمد رضا کا موجود ہو اس کے اندر دیکھو کیا ترجمہ لکھا ہو، دیکھو اس کے اندر. افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائے، او قتل، یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پر پھر کر کافر ہو جاؤ گے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جب ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی میرا ہوش جو گم ہوا وہ تو ٹھکانے آ گیا، اور مجھے یقین آ گیا آمنہ کا لال فوت ہو چکا ہے. عمر کتنا بڑا تھا جانتے ہو؟ پاؤں زمین پر رکھ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دوڑا کر اس پر سوار ہوتے تھے. کسی نے کہا عمر بننا چاہتا ہوں. کہا اگر عمر بننا چاہتے ہیں 2 چیزیں پیدا کر، گھوڑا دوڑا، جب تیرے پاس سے گزرے اس پر سوار ہو جا، زمین پر پیر رکھ اور دوسرا پاؤں اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ کر سوار ہو جا. وہ عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ قرآن کی آیت سنی سارے صحابہ ہی پڑھ رہے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میری ٹانگوں نے میرے جسم کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا نبی وفات پا چکا.